میرے آقا کے دیوانوں مت بھولو، ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے مرد کی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، مرد کی کامیابی کے پیچھے بھی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور مرد کو برباد کرنے کے پیچھے بھی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر مرد کامیاب ہوتا ہے تو عورت کی وجہ سے ہوتا ہے، اگر مرد برباد ہوتا ہے تو عورت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہمیں دیکھنا پڑے گا ہماری ماں بہنیں 10 محرم کو کیا کرتی ہیں۔ مت بھولو کل جب میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اسی عورت سے پوچھے گا تو نے 10 محرم کے دن حرام کاریاں کی تھی، تو نے 10 محرم کے دن اللہ اکبر میک اپ کیا تھا، تو 10 محرم کے دن مصنوعی کربلا میں گئی تھی، تو نے 10 محرم کے دن حضرت زینب کے پیغام کو بھلا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو کہ اسے پکڑ کر جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس عورت کو پکڑ کر جہنم میں لے جاؤ۔ وہ عورت عرض کرے گی پروردگار آج میں جہنم میں اکیلی نہیں جاؤں گی، جہنم میں میرے ساتھ میرا باپ بھی جائے گا، میرا باپ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرا باپ جہنم میں کیوں جائے گا؟ تیرے باپ کی خطا کیا ہے؟ تیرے باپ نے کیا کیا ہے؟ تیرے باپ کا جرم کیا ہے؟ تیرے باپ نے کیا خطا کی ہے؟ تیرے باپ نے کیا گناہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ عورت کہے گی پروردگار جب میں بے حیا گھومتی تھی، جب میرے سر پر دوپٹہ نہیں ہوتا تھا، اللہ اکبر، جب میں بازاروں میں جا کر عیاشیاں کرتی تھی، جب میں مارکیٹوں میں جا کر گھومتی تھی، میرا باپ مجھ سے منع نہیں کرتا تھا۔ اگر میرا باپ مجھ پر سختی کرتا، اگر میرا باپ مجھ سے منع کرتا، اگر میرا باپ مجھے گناہوں سے روکتا، میں اپنے باپ کا ادب کرتی تھی، میں اپنے باپ سے محبت کرتی تھی، اپنے باپ سے پیار کرتی تھی، اپنے باپ کا کہنا مانتی تھی، اپنے باپ کے حکم پر اللہ اکبر ان کا حکم مانتے تھے، مگر پروردگار میرے باپ نے مجھ سے ایک مرتبہ بھی منع نہیں کیا کہ میری بیٹی تو مارکیٹوں میں گھومنے مت جا، میری بیٹی تو بازاروں میں گھومنے مت جا، میری بیٹی تو بے حیا مت گھوم، میری بیٹی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پردے کو یاد کر، میری بیٹی تو سیدہ زینب کے پردے کو یاد کر۔ پروردگار میرے باپ نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے باپ کو بلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے باپ کو بلائے گا اور اس سے پوچھے گا بتا تو نے اپنی بیٹی سے منع کیوں نہیں کیا؟ جب تیری بیٹی بے پردہ گھومتی تھی، جب تیری بیٹی بازاروں میں ننگے سر جاتی تھی، جب تیری بیٹی اپنے گھروں سے نکلتی تھی اس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہوتا تھا، جب تیری بیٹی گھر کے اندر سیریل دیکھتی تھی، جب تیری بیٹی ٹی وی دیکھتی تھی، اللہ اکبر ناٹک دیکھتی تھی، اس وقت تو نے اپنی بیٹی سے منع کیوں نہیں کیا؟ وہ عرض کرے گا پروردگار میں تو نمازی ہوں، پروردگار میں تو روزے دار ہوں، پروردگار میں تو حاجی ہوں، پروردگار میں تو تیرے نبی کی سنتوں پہ عمل کرتا ہوں۔ پروردگار فرمائے گا اگر تو نماز پڑھتا ہے، اگر تو روزہ رکھتا ہے، اگر تو حج کرتا ہے، مگر تیرا حج کرنا تجھے جنت میں لے کر نہیں جائے گا، تیرا روزہ رکھنا تجھے جنت میں لے کر نہیں جائے گا، تیرا عبادت کرنا تجھے جنت میں لے کر نہیں جائے گا، تیری وجہ سے تیری بیٹی جہنمی ہو چکی ہے۔ تیرا فرض یہ تھا، تیری رسپانسبلٹی یہ تھی، جب تیری بیٹی بے پردہ گھومتی تو اپنی بیٹی سے منع کرتا، تو اپنی بیٹی کو سیدہ زینب کا کردار بتاتا، تو اپنی بیٹی کو حضرت فاطمہ کا کردار بتاتا، تو اپنی بیٹی کو ام لیلا کا کردار بتاتا، تو اپنی بیٹی کو شہر بالوں کا کردار بتاتا، تو اپنی بیٹی کو صحیح پیغام دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس نے اپنی بیٹی کو نہیں سمجھایا، اس کی وجہ سے اس کی بیٹی جہنم میں جائے گی۔ اب اس کی بیٹی کے ساتھ میں اس کے باپ کو بھی جہنم میں لے کر جاؤ۔ اگرچہ باپ نمازی تھا مگر بیٹی کی وجہ سے باپ بھی جہنم میں جا رہا ہے۔ ابھی طوفان تو نہیں آیا، آپ اتنے ایسے تقریر سن رہے ہیں جیسے کہ بارش بہت تیز کی آ گئی اور بھاگنے کی آپ سوچ رہے ہیں۔
بارش اگر تیز ہوگی تو دیکھا جائے گا، محبت سے جواب تو دیں۔ مجھے لگنا بھی تو چاہیے کہ زندوں میں تقریر کر رہا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مردوں میں تقریر کر رہا ہوں۔ بیداری کا ثبوت دیں، محبت سے ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں یا حسین، اور محبت سے بولیں یا حسین۔ ابھی بھی کچھ لوگوں کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے، اگر جو آج نہیں اٹھائیں گے وہ کل بہت زیادہ پچھتائیں گے، قبر میں روئیں گے۔ آج بھی وقت ہے، آقا حسین کے نام پر جب ہاتھ اٹھایا جاتا ہے ہاتھوں میں طاقت آ جاتی ہے، ہاتھوں میں پاور آ جاتی ہے۔ سارے لوگ مل کر بولو یا حسین، اور محبت سے یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ اب نیچے کر لیں، دیکھیں اگر کوئی پیاسا ہے، اگر کوئی پیاسا ہے، پیاسے کو پانی مل جائے تو پیاسے کو خوشی ملتی ہے۔ اگر کوئی بھوکا ہے، اگر بھوکے کو کھانا مل جائے تو بھوکے کو خوشی ملتی ہے۔ پروانے کو چراغ مل جائے تو پروانے کو خوشی ملتی ہے، بلبل کو پھول مل جائے تو بلبل کو خوشی ملتی ہے۔ اور آقا حسین کے عاشقوں کو اگر آقا حسین کی محفل مل جائے، آقا حسین کے چاہنے والوں کو آقا حسین کا ذکر مل جائے تو محفل میں آنے کے بعد خوشی ملتی ہے۔ عاشقوں کو محفل میں ہماری یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو آپ نمازی تھے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ اکبر آپ روزے دار تھے اور آپ کے گھر کی بیٹی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم میں بھیج، کہیں ایسا نہ ہو۔ اب اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس کے باپ کو جہنم میں لے کر جاؤ۔ اب اس کے باپ کو جہنم میں لے کر جا رہا ہوگا، فرشتے جا رہے ہوں گے، اس وقت عورت عرض کرے گی پروردگار جہنم میں تو جا رہی ہوں، جہنم میں میرا باپ تو جا رہا ہے، مگر پروردگار جہنم میں میرے بھائی کو بھی جانا چاہیے، میرا بھائی بھی جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتا تیرے بھائی کا قصور کیا ہے، تیرے بھائی کی خطا کیا ہے، تیرے بھائی کا جرم کیا ہے، آخر تیرے بھائی نے ایسا کیا کیا ہے جو اسے جہنم میں جانا چاہیے، تیرے بھائی نے ایسا کون سا کام کر دیا جو اسے جہنم میں جانا چاہیے۔ وہ لڑکی عرض کرے گی پروردگار جب میرا باپ بوڑھا ہو چکا تھا میں اپنے بھائی سے محبت کرتے تھے، اپنے بھائی سے پیار کرتے تھے، اپنے بھائی سے ڈرتے تھے، مگر پروردگار میرا بھائی مجھے بازاروں میں جانے سے نہیں روکتا تھا، میرا بھائی مجھے عیاشیاں کرنے سے نہیں روکتا تھا، میرا بھائی مجھے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننے سے نہیں روکتا تھا، میرا بھائی مجھے موبائل چلانے سے نہیں روکتا تھا۔ اگر آج میں اس منزل پر ہوں کہ میں جہنم میں جا رہی ہوں، اس کا خطا کار میرا بھائی بھی ہے، میرے بھائی کو جہنم میں جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس لڑکی کے بھائی کو بلائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے اپنی بہن کو سیدھا راستہ بتانا چاہیے تھا، تجھے اپنی بہن کو جنت کا راستہ بتانا چاہیے تھا، تجھے اپنی بہن کو زینب کا کردار بتانا چاہیے تھا، تجھے اپنی بہن کو خاتون جنت کا کردار بتانا چاہیے تھا، مگر تو نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں اس کے بھائی کا بھی ہاتھ پکڑو اور اس کو بھی جہنم میں لے کر جاؤ۔ آپ ایک عورت کیا کر رہی ہے، عورت کیا کر سکتی ہے؟ باپ کو بھی جہنمی کر دیا، بھائی کو بھی جہنمی کر دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر تالاب کی ایک مچھلی گندی ہو جائے پورا تالاب گندا کر دیتی ہے، تو سب سے زیادہ ہمیں دھیان عورتوں پر دینا ہے۔ اب کون ہو گئے؟ کیونکہ عورت باپ کو جہنم میں لے کر جائے گی، یہی عورت بھائی کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ جب بھائی اور باپ کو جہنم میں لے کر جا رہے ہوں گے فرشتے، اس وقت یہ عورت عرض کرے گی پروردگار میرا شوہر ابھی باقی ہے، میرا شوہر ابھی باقی ہے، اس کو بھی جہنم میں جانا چاہیے، کیونکہ پروردگار جب میری شادی ہو گئی تھی اپنے بھائی کے گھر سے میں آ گئی تھی، اپنے باپ کے گھر سے میں آ گئی تھی، اس
وقت اس نے کہ مجھے میک اپ کی کٹیں لا کر دی تھی، اس وقت اس نے کہ مجھے چونچے لال کرنے کے لیے کہا تھا، اس وقت اس نے کہ مجھے حرام کاریاں کرنے کے لیے کہا تھا۔ اور میاں آج کا حال تو یہ، جب کسی کی نئی نئی شادی ہوتی ہے بڑا کودا پھرتا ہے، کہیں کشمیر کی وادیوں میں اپنی بیوی کو گھما رہا ہے، کہیں نینی تال کی وادیوں میں گھما رہا ہے۔ اگر امام صاحب منع کر دے بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو، تو کہتا ہے مولانا تمہیں کچھ پتا نہیں ہے، ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، انجوائے کرنے کا دن ہے، مزے کرنے کا دن ہے۔ پتا چلے گی جب موت کا فرشتہ آئے گا، جب ملک الموت آئیں گے، حضرت عزرائیل علیہ السلام روح نکالنے آئیں گے، اس وقت پتا چلے گا کہ انجوائے کیا ہوتا ہے، مزہ کیا ہوتا ہے۔ بہت مستی کر رہے ہو دنیا کے اندر۔ عورت عرض کرے گی پروردگار میرا شوہر بھی جہنم میں جانا چاہیے، کیونکہ پروردگار شادی کے بعد میں اپنے شوہر کی عزت کیا کرتے تھے، شادی کے بعد میں اپنے شوہر سے محبت کیا کرتی تھی، شادی کے بعد میں اپنے شوہر کا کہنا مانتے تھے، مگر پروردگار جب میں بغیر دوپٹے کے گھر سے نکلتی تھی میرا شوہر منع نہیں کرتا تھا، پروردگار جب میں سیریل دیکھتی تھی میرا شوہر منع نہیں کرتا تھا، جب میں حرام کاریاں کرتے تھے میرا شوہر منع نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے شوہر کو بلائے گا، اس سے ارشاد فرمائے گا بتا جب تیری بیوی حرام کاریاں کرتے تھے تو تو منع کیوں نہیں کرتا تھا، تیری بیوی سیریل دیکھتے تھے اس وقت تو منع کیوں نہیں کرتا تھا، تیری بیوی حرام کاریاں کرتے تھے اس وقت تو منع نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں دیر مت کرو، اس کے شوہر کا بھی ہاتھ پکڑو، اس کو بھی جہنم میں لے جاؤ، اس کے شوہر کا بھی ہاتھ پکڑو اور اس کو بھی جہنم میں لے کر جاؤ۔ کتنے لوگ ہو گئے بتائیں آپ کو، کتنے لوگ ہو گئے؟ کون کون؟ باپ اور بھائی اور شوہر، 3 لوگ ہو گئے، چوتھا کون ہے؟ بیٹا۔ عورت عرض کرے گی پروردگار جب میں بوڑھی ہو چکی تھی، میرے اوپر بڑھاپا آ چکا تھا، اس وقت میں اپنے بیٹے سے تھوڑا بہت ڈرتے تھے، کیونکہ آج کی ماؤں کا یہ حال ہے وہ اپنے بیٹوں کی عزت بھی کرتی ہے، اپنے بیٹوں سے ڈرتی بھی ہے، مگر پروردگار میرے بیٹے نے مجھے آخری سمے پر پردے کا حکم نہیں دیا، میرے بیٹے نے مجھے نہیں سمجھایا کہ ماں اب تو قبر میں تو جانے والی ہے، اب تو تو پردہ کر لے، میرے بیٹے نے مجھے نہیں سمجھایا ماں تو اب تو سیریل دیکھنا بند کر دے، میرے بیٹے نے نہیں سمجھایا ماں اب تو تو اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دے۔